السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر دراز جنگ سے تشریف لایا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے۔ مرحبا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ نہیں یہ تو مشہور ہے نا، اصل نام کیا تھا؟ شاید جو آگے جو طلبہ بیٹھتے ہیں نا وہ بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی اصغر کے بیکیک پشاور سے حاضر ہوں۔ مرحبا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ جواب درست ویسے شیبہ بول دیں، شیبہ شیبہ یوں درست، شیبہ شیبہ جواب درست ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام شیبہ تھا، اور جو مشہور ہے وہ عبد المطلب ہے، اور کئیوں کو یہ نام نہیں معلوم شیبہ کا۔ اچھا، ابو البشر کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے؟ چلا ہم اس کا جواب خصوصی اسلام بھائی سے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال رضا اتاری ہے اور الحمدللہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ جواب درست ہے۔ اچھا، ہمارے نعت خوان حضرات بھی موجود ہیں نا، نعت خوان اسلامی بھائی، کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں ابو البشر آتا ہو، اگر ابھی یاد ہو تو اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اگر نعت خواہ جواب نہ دے سکے تو یہاں آپ یاد دلا دیں حضور۔ ہاں مجھے یاد ہوتا تو میں پڑھ یہاں سے دیتا۔ لے جواب کسی سے۔ ہاں بھلے یہاں پہ اگر کوئی ہے تو وہ سنا دیں۔ جی ہیں اسلام بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان اتاری ملتان شریف سے۔ مرحبا۔ ظاہر میں میرے نخل حقیقت میں میرے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں صدا یہ بل بشر کی ہے۔ ہاں ذرا سو دوبارہ روانی سے پڑھ دیجئے، صحیح پڑھا آپ نے یوں۔ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں صدا یہ بل بشر کی ہے۔ جواب درست ہے، تو طرز میں پڑھ لیں گے نعت خواہ اسلام بھائی، یا پھر آگے بڑھیں؟ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بشر کی ہے۔ یہ کون سا کلام ہے یہ اعلیٰ حضرت کا؟ بینی سہانی صبح میں جی، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ایک سوال ہے تھوڑا سا مشکل ہے، دن رات میں کتنی فرض رکعتیں اور واجب رکعتیں ہیں؟ ان کا جواب، ان کی تعداد چاہیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب رحیم یار خان سے ایک ماہ کے اعتکاف میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 20 رکعتیں دن میں فرض اور واجب ادا کرتے ہیں۔ جواب درست ہے کہ کل 20 رکعتیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کوئی شمار کر کے بتا سکیں گے کہ کون سی فرض اور کون سی واجب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زین العابدین تاری ہے، گجرات سے حاضر ہوں۔ مرحبا۔ 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے فرض اور 4 عصر کے فرض، 3 مغرب کے فرض اور 4 عشاء کے فرض۔ ماشاءاللہ۔ واجب واجب 3 وتر واجب، 3 وتر واجب۔ جواب درست ہے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ آمین۔ سب سے پہلے آسمانی کتاب کون سی نازل ہوئی؟ بزرگوں سے انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارشد اتاری جڑا مراسی۔ زبور شریف، کوئی اور کتاب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عالم اتاری لاہور سے۔ مرحبا۔ تورات شریف۔ جواب درست ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کس مقام پر نازل ہوئی، یعنی کس جگہ پر نازل ہوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعد ہے، میں ولی لکھا ضلع اکاڑا تحصیل باسور سے رہائش رکھتا ہوں، غار ہیرا میں۔ جواب درست ہے۔ اچھا ایک شعر پڑھوں گا، اس کا جو نا پہلا مصرع سنانا ہے۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ تو پہلا مصرع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد رضا تاری فیصل آباد۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، جواب درست ہے۔ رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ جواب درست ہے۔ جی جی۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری، واہ۔ اچھا ابھی یہ جو شعر بیان ہوا یہ کن شاعر کا لکھا ہوا ہے؟
رحمان کی رحمت پہچانو رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. یہ کلام جو ہے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا ہے. اور اس شعر میں جو ہے نا وہ چونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ان کے جو اشعار ہوتے ہیں جو شاعری ہوتی ہے بعض اوقات جو ہے وہ اس میں یا تو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اس میں بیان ہوتی ہے یا پھر یہ کہ کسی حدیث پاک کی جو ہے وہ شرح بیان ہوتی ہے یا یہ کہ کوئی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بیان ہوتا ہے. تو یہ جو شعر ہے نا اس میں اعلیٰ حضرت کا جو اشارہ ہے امام اہل سنت کا اشارہ ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا کہ ایک موقع پر جو ہے وہ جہاں یہ قافلہ رکا تھا تو وہاں پانی نہیں تھا. اب یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ خاتم النبیین نے عرض کی کہ پانی نہیں ہے اور ہم جہاں رکے ہوئے ہیں اور پانی نہیں ہے. تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو برتن منگوایا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو تھوڑا سا پانی تھا نا وہ آپ نے منگوایا, اس میں پانی تھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیا, دست یعنی ہاتھ مبارک اپنا ڈال دیا. بس پھر کیا تھا کہ دیکھا جائے تو انسان کے رگوں میں خون ہوتا ہے, ہاتھ میں خون ہوتا ہے نا جو اندر خون دوڑ رہا ہوتا ہے. پتھر سے پانی نکلے تو کوئی کمال نہیں کہ چشمہ جو ہے نا پانی کا یہ پتھروں سے پھوٹتا ہے, پہاڑوں سے نکلتا ہے. وہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ اب ان ہاتھوں سے پانی جاری ہونا شروع ہوا. اب یہ کہ لوگوں نے پانی پینا شروع کیا, پانی پیا, اپنے برتن بھرے, اپنے جانوروں کو پلایا, یہاں تک کہ جب سب سیراب ہو گئے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک نکالا تو وہ جو پانی تھا نا وہ اتنا ہی تھا اور یہ تقریباً جو وہ سب کے سب جو ہے یہ سیراب ہو چکے تھے. اور اس وقت راوی بتاتے ہیں کہ جو تعداد تھی وہ تقریباً جو نا 1500 افراد تھے, 1500 لوگ تھے اور پھر ان کے جانور الگ. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ شعر جو نا وہ اس طرف اس معجزے کی طرف جو اشارہ کرتا ہے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, ندیاں پر جاوے رحمت کی ہے جاری ندیاں پر جاوے رحمت کی ہے جاری. اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد عبداللہ تاری. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ بنو قریش سے تھا. جواب درست ہے. اچھا, اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کن بیٹے کی اولاد سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان, میں ایک ماہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ, مرحبا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوال کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کن بیٹے کی اولاد میں سے ہمارے آقا علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. جواب درست ہے.
اچھا اب جو سوالات ہوگے نا وہ بچوں سے ہوگے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کسی مسلمان سے ملتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ نحال حوال پوچھنا چاہیے یا کوئی مبارکباد دینی چاہیے؟ جی کیا کسی مسلمان سے ملتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب درست ہے کہ کسی بھی مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اچھا سلام جو پورا کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ذہن نصیب سب اگر کہتے ہیں نا السلام علیکم، اچھا یہ بچہ اگر یہ کہتے یہ جو انہوں نے بھی جواب دیا نا، پہلے ان سے جواب لینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب درست ہے، تو سب کو یہ عادت بنانی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب کوئی سلام کرے تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں تو انہیں انشاءاللہ ہم نے سوغات مدینہ بھی پیش کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کریم کے اور پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی، ان کا ذکر سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی بچوں سے سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نہیں، نام سنتے ہی یا ذکر سنتے ہی؟ ذکر سن کے۔ جواب درست ہے، اور نام سنے تو کیا کرنا ہے؟ ہاں بھائی، نام سنے تو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہی ہمیں انگوٹھے چومنا چاہیے۔ جواب درست ہے، اور درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ گندم کے حساب سے ایک بندے کا فطرہ کتنا ہوگا؟ انشاءاللہ الکریم وہ چلا دیتے ہیں تاکہ سب کا حساب آ جائے۔ ویسے گندم کے حساب سے جو ہے وہ اس وقت جو اس سال کا جو بنا ہے وہ تقریباً 200 روپے 300 روپے، 2 سیر گندم، 2 کلو گندم کی جو رقم بن رہی ہے وہ 300 روپے، تو یہ پر ہیڈ فی بندہ ایک صدقہ فطر ہوگا گندم کے آٹے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام احمد علی ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ فطرانہ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ ایک تو یہ کہ شرعی فقیر ہو، ٹھیک ہے، یعنی حاجت کیا کہتے ہیں شرعی فقیر ہو کہ جو صاحب نصاب نہ ہو اور دیگر سب اور بھی چیزیں نہ ہو، ٹھیک ہے، صاحب نصاب نہ ہو، اور حاجت اصلیہ نکال کر جو ہے نا وہ سارے 52 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کسی قسم کا زائد سامان، سونا چاندی نقد رقم پرائز بانڈز وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، اب وہ ہے شرعی فقیر، تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اچھا مزید یہ کہ یہ جو شرعی فقیر ہوگا نا یہ غیر ہاشمی ہو، ہاشمی نہیں ہونا چاہیے. تو سید تو اس میں آٹومیٹکلی آ گئے. اب ہاشمی وہ کہ جو عباسی جو ہے وہ بھی ہاشمی ہے، جو علوی ہے وہ بھی ہاشمی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے وہ بھی ہاشمی، اور جو عباسی ہیں وہ بھی ہاشمی ہے، اور آل جعفر اور آل جعفر بھی وہ بھی اسی میں آئیں گے، اور آل حارث، تو یہ سب جو ہے نا ہاشمی کہلائیں گے. تو ان کو جو ہے وہ صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے اور زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اور کوئی اور بھی واجب صدقہ انہیں نہیں دے سکتے. جیسے کسی نے وصیت کی کہ میرے نماز کا جو ہے وہ فدیہ دے دیجیے گا مرتے وقت، کسی نے وصیت کی، تو اب یہ ہے کہ ان کو یہ فدیہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ اب یہ واجب ہو جائے گا، تو یہ مال واجب ہے تو لہٰذا ان کو اب نہیں دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ فیضان مدینہ میرپور کشمیر میں 1 ماہ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اعتکاف میں عبادات کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور علم دین حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس ماحول کی برکت سے داڑھی بڑھانے، امامہ سجانے اور ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کرنے کی نیت ہے. دعوت اسلامی میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کا ذہن تھا. الحمدللہ یہاں عبادات کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع مل رہا ہے. الحمدللہ سحری، افطاری اور عبادات کا وقت سیکنڈز کی پابندی کے ساتھ گزرتا ہے جو معتکفین میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے. میں امیر اہل سنت کا بہت شکر گزار ہوں جن کی بدولت مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 1 ماہ کے اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. یہاں پہ امیر و غریب کا ایک ساتھ ایک ہی صف میں سحر و افطار کرنا اسلامی مساوات کی بہترین مثال. الحمدللہ گجرات فیضان مدینہ میں 1 ماہ کا سنت و برائے اعتکاف جاری ہے. یہاں جو اعتکاف کر رہے ہیں ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ کیسے ان کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں. میرا نام عدیل فیاض ہے اور میں ضلع منڈی باولدین سے گجرات فیضان مدینہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں اور مجھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ. اور میرے والد صاحب والدہ سے میں نے بات کی ہے، ان سے بھی معافی مانگی ہے میں نے، وہ بھی الحمدللہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. میرا نام محمد حسنات طارق ہے. میں ادھر گجرات فیضان مدینہ میں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں اور ادھر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور میں نے آج گھر میں اپنے ماں باپ سے فون کر کے معافی مانگی اور آئندہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میرے ماں باپ کا دل دکھے. ہم امیر اہل سنت کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دعوت اسلامی جیسا نیک دینی ماحول عطا فرمایا. یہ جو آج کا رسول آپ دیکھ رہے ہیں کموں کے 56 اسلامی بھائی انہوں نے چاند رات 3 دن کے قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ان سب کا اعتکاف قبول فرمائے، ثواب آخرت سے محروم نہ فرمائے، اور جو یہاں سیکھے مزید دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر لوگوں کو بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ سنت اعتکاف کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اب دیکھیں اعتکاف کے باہر ہیں کہ جنہوں نے معافیاں مانگی اپنے والدین سے، یہ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ یہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول ابھی دیکھیں کہ ابھی صرف 15 دن کا اعتکاف ہوا. اب یہ تو ذرا پتہ نہیں ریکارڈ کب ہوا ہے، پتہ نہیں اس ریکارڈنگ آج ریکارڈ ہوا یا 5 دن پہلے ہوا یا 8 دن پہلے ہوا، پتہ نہیں ہے نا. تو دیکھیں ابھی یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہے. چلیں ہم سمجھتے ہیں چلیں انہوں نے کل ریکارڈ کر کے بھیجا، آج ریکارڈ کر کے بھیجا، تب بھی دیکھیں کہ 15 دن میں ان کی زندگی میں کیسا دینی انقلاب آ گیا کہ ان کے دل میں یہ صدا بلند ہوئی. یار ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے والدین کا دل دکھایا ہو یا کوئی بھی ایسا بات ہو جاتا نا معاملہ، تو انہوں نے رابطہ کیا اپنے والدین سے اور معافی تلافی کر لی. اللہ کریم انہیں بھی اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے دینی ماحول میں. اور جن کے والدین حیات ہیں، ہم ذرا الحمدللہ میرے والدین حیات ہیں تو اللہ کریم مجھے ان کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ کریم ان کا مطیع و فرما بردار بنائے اور اپنے والدین کی خوب سے خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خدمت جو ہے نا وہ ایز اے سعادت سمجھ کر ہم نے کرنی ہے. اللہ سے یہ دعا مانگے کہ ہم بس سعادت سمجھ کر ہم یہ خدمت کریں، نہ کہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے.
SMS کے ذریعے اسلامی بہن کا سوال ہے کہ سحری کے بعد نماز ادا کر کے لیٹی تو منہ میں تھوک پانی آ گیا اور وہ خود ہی فوراً حلق سے نیچے اتر گیا، ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ تھوک ہے نا، یعنی تھوک جو اندر ہی جو بنا تھوک، تو یہ تو ظاہر ہے کہ اسے تو اتار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے جتنا بھی تھوک بنے، کیونکہ باہر سے تو نہیں آیا، اندر ہے، تھوک بنتا ہی رہتے بعضوں کا، تو وہ لعاب زیادہ، بالخصوص بچوں کا جو تھوک زیادہ بنتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بچوں کو لعاب زیادہ بنتا ہے، اور جیسے جیسے بندہ جو نا بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس طرح جو نا اس کے اندر جو نا خشکی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر جو بھی جو لعاب ہوتا ہے، جو بھی تھوک ہوتا ہے، اب چاہے بندہ خود یہ جمع کرے یا خود بن جائے، خود اتارے یا خود اتر جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حبیب الرحمن اتاری سوال کر رہے ہیں کہ تمام روزوں کی نیت ایک ہی ساتھ کر لے تو کیسا؟ ہر روزے کی نیت جو ہے وہ الگ الگ کی جائے، البتہ اگر تمام روزوں کی نیت ایک ساتھ کر لی کہ جیسے میں پورے ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا، اب یہ کہ اس کو ثواب تو ملے گا پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ بھائی میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ اب ایک بندہ ہے وہ سحری کر رہا ہے، تو سحری کھانا یہ نیت ہی ہے، ٹائم دیکھنا کہ اتنا وقت رہ گیا ہے، پھر فجر کا وقت شروع ہو جائے، یہ ٹائم دیکھنا، یہ سحری کا انتظام کرنا، یہ سب نیت ہی میں شامل ہے۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ اب یہ بندہ سویا، سحری کے لیے اس نے گھنٹی رکھی اور اٹھ نہیں پایا، فجر میں آنکھ کھلی، تب بھی اس کا روزہ مانا جائے گا، کیونکہ اس نے سحری کے لیے گھنٹی تو رکھی تھی نا، اس نے نیت تو تھی تبھی تو سحری کے لیے گھنٹی رکھی تھی، تو لہٰذا یہ بھی نیت ہی کہلائے گی کہ اگلے دن کا اس نے روزہ رکھنا تھا، اسی لیے اس نے یہ گھنٹی رکھی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انہیلر لیتے ہیں نا، تو کیا وہ روزے میں انہیلر لے سکتے ہیں؟ نہیں، انہیلر جو نا یہ جو پمپ جو کرتے ہیں نا یہ نہیں لے سکتے، اگر کسی نے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں باریک اجزاء ہوتے ہیں جو حلق میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تراویح کی نماز کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چار رکعت کر کے پڑھیں تو؟ جی ہاں، تراویح کی نماز اگر حرج ہے، تکلیف ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 سے زیادہ پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ عصر کے بعد یعنی ایک سلام سے 8 رکعت پڑھنا ہے، ایک سلام سے 8 سے زیادہ پڑھنا، جیسے یہ کہ ایک سلام سے کوئی 10 رکعتیں پڑھتا ہے تراویح کی، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا پڑے گا، یہ لازم ہے، اور اس میں ایک قاعدہ میں ایک اتحیات بھی پڑھے، اتحیات تو پڑھنی پڑے گی، درود شریف بھی پڑھے، درود ابراہیم بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے۔ البتہ اگر کوئی اللہم صلی علی محمد اور اللہم اغفر لی پڑھ لیتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ عصر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہے تھے کہ سجدہ تلاوت کی آیت آ گئی، تو کیا عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے؟ اگر 20 منٹ پہلے وہ وقت اگر آ گیا تو اب سجدہ تلاوت نہیں کیا جائے گا۔ اس میں 20 منٹ اچھا، اب یہ ہے کہ مکروہ وقت ہی میں اگر آیت سجدہ پڑھی ہے، اگر مکروہ وقت ہی میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو اب یہ ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ کب تک تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ سوال ہے کب تک تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح جو عشاء کا وقت ہے نا، سحری کا جو وقت ہے تب تک تراویح پڑھ سکتے ہیں، کہ جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوا، مغرب کا وقت ختم ہوا، عشاء کا وقت شروع ہوا، اب یہ وقت شروع ہوا، اب جیسے اس نے عشاء کے فرض ادا کر لیے تو اب جو ہے نا تراویح کا وقت شروع ہو گیا۔ اب عشاء کے فرض کے بعد سے لے کر جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک یہ پورا وقت تراویح کا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مثال کے طور پر تراویح بیٹھ کر وہ پڑھنے کی اجازت ہے، تو اس کی اگر تفصیل مل جائے، اور کیا جو کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہا ہے یعنی عذر نہیں ہے وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو کوئی ثواب میں بھی کمی آئے گی؟ نہیں ذرا یہ تو ہے نا، ثواب میں تو کمی آئے گی نا، جو میں نے جو عرض کی وہ یہ کہ اگر تکلیف ہے، مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو اب جو ہے نا یہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ذرا ثواب میں تو کمی آئے گی کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے،
اور بلا عذر اگر کوئی یوں پڑھتا ہے تو ذرا ثواب میں تو کمی آئے گی بلا ضرورت. جی میرا نام یہ ایک انصر منٹ فرید ہے. تراوی کا سن لیجیے، میں لکھا ہوا ہے تراوی اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں تکلیف ہے یا مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا صحیح اندیشہ ہے تو بیٹھ کر پڑھنے میں حرج نہیں، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی عذر نہیں ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اور اب اگر اس صورت میں اگر نماز تراوی اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی بنسبت آدھا ثواب ملے گا، جبکہ بعض علماء کے نزدیک تو بیٹھ کر تراوی کی نماز ادا کرنے سے ادا ہی نہیں ہوگی، یہ بعض کے نزدیک ہے. لہذا اس معاملے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر ہی تراوی پڑھی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی میرا نام انصر فرید ہے اور میں پاک پتن حضور بابا فرید کی نگری سے مخاطب ہوں. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں انسان سگریٹ یا نسوار وغیرہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، روزے کی حالت میں جو ہے نا وہ سگریٹ بھی نہیں پی سکتا اور نسوار بھی جو ہے وہ منہ میں نہیں ڈال سکتا، چونکہ اس کے جو ہے نا باریک اجزاء جاتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسرا ہے کہ سگریٹ پینے سے چونکہ دھواں اندر جائے گا نا، اب سگریٹ تو دور کی بات ہے، اگر اگربتی ہے قریب میں اور اس نے قصد کیا اور یوں دھواں سے اندر لیا، اگربتی یا لوبان کا دھونی لی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، یہ جو عادی ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے، سگریٹ کے ہو گئے، نسوار یا گٹکا، یہ بیچاروں کے لیے روزہ رکھنا شاید یوں کہنا چاہیے کہ دیگر کے مقابلے میں شاید مشکل ہوتا ہو، اور ان کو شاید غصہ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہو، یعنی وہ ایک جو عادت ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے. ایسوں کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ ایک اعتبار سے مطلب بلا وجہ کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اب اس میں دیکھیں گے، اب ایک بندہ ہے وہ ناشتہ کرنے کا عادی ہے، دوپہر کے کھانے کا عادی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ وہ بھی تو روزہ رکھ ہی رہا ہے نا، اس کو غصہ نہیں کہ دوپہر کا کھانا نہیں ملا، غصہ تو اس کو بھی بنانا چاہیے، صبح کا ناشتہ نہیں ملا اس کو بھی غصہ آنا چاہیے. اصل میں رمضان ہے نا، ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی رمضان ہے، روزہ ہے، اس میں نہ سگریٹ استعمال کی جا سکتی ہے، نہ نسوار استعمال کی جا سکتی ہے، نہ ہی پان گٹکے کھائے جا سکتے ہیں، یہ سب استعمال منع ہے. اگر یہ کرے گا تو وہی روزہ ٹوٹے گا. اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ جو نا اقوام متحدہ کی طرف سے قانون ہے کہ ہر سگریٹ کے ڈبے پر اب لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے. اب اگر میرے سنت فرماتے ہیں کہ آسان لفظوں میں لکھا جائے اور جو وہ ایک الگ چیز ہے، تو مضر صحت یعنی یہ کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور سگریٹ کا جو ایک خطرہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اسے پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے، ورنہ مال تو ضیاء ہوتا ہی ہے کہ مال ہے نا، مال کا ضیاء تو ہے کہ چلا گیا دھوئیں میں مال. یہ ویسے عام طور پہ کوئی بھی بکنے والی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اس کے فوائد لکھے ہوتے ہیں. یہ شاید دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے جس پر اس کے بالکل ٹائٹل پیج پہ ہاں، یہ واقعی یہ تو ہے کہ ورنہ دیکھا جائے تو ہر چیز کے جو فوائد لکھے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سگریٹ کا یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کا نقصان لکھا ہوتا ہے پھر بھی لوگ لیتے ہیں. آنے ایک اور بھی بعض چیزیں کرپس وغیرہ اس پہ جو نا بعض ممالک میں ہے جو سنا ہے کہ اگر کوئی اتنے کھائے گا تو اتنا موٹا ہو جائے گا، یعنی اس کا نقصان لکھا ہوتا ہے پھر بھی لوگ لیتے ہیں. اس طرح ایک اور چیز بھی ہے، اس کے بھی نقصانات کچھ ہیں لکھے ہوتے ہیں. ہاں، انرجی ڈرنک، ایک ملک کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہاں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ انرجی ڈرنک پہ لکھا جائے گا کہ یہ مضر صحت ہے. کیونکہ انرجی ڈرنک کا یہی ہے نا کہ جو بھی بعض لوگ پیتے ہیں انرجی ڈرنک کہ جس سے وقتی طور پہ جو ہے نا وہ اس میں بندے میں طاقت آ جاتی ہے، جیسے نیند آ رہی ہے تو وہ نیند اڑ جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ اس میں وہ ٹینورین یا کیا وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ دماغ کو تیز کرتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے، آنکھ دیکھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ بڑھا دیتی ہے، وقتی طور پہ کرتی ہے. اب یہ سب کہاں سے لیتی ہے؟ یہ لیتی ہے جگر یا گردوں سے. یہ سمجھو یہ طاقت لیتی ہے قرض. تو جس نے انرجی ڈرنک پیا، ٹھیک ہے، اب اگلے دن وہ نوٹ کر لے تو اگلے دن تھوڑا سا وہ سست ہوگا، اس لیے اس نے تو قرض لیا تھا، اب قرض ادا کرنے کا نمبر باری آگے، چلو بھائی قرض واپس کرو. جگر نے مانگا قرض، میرا قرض واپس کرو جو کل جو میں نے تمہیں جو طاقت دی تھی.
अच्छा, अब इससे क्या होता है, अगर कोई ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीता है, ज्यादा पीता है, तो इससे फिर होता है हेपेटाइटिस सी। जो बात में पिएगा ना, समझो कि रोज के अगर 2-3 अगर पिएगा तो इसमें हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। और ये देखा हुआ है, ये मैं जानता हूँ, एक कोई हो चुका है ये, और डॉक्टरों ने सबब यही बताया कि ये इतने एनर्जी ड्रिंक जो पिए ना योमिया, तो इसका ये तोहफा है ये। तो इस पे भी जो है ना, वो इसका भी यही है कि ये भी मुज़िर सेहत है। अलबत्ता अगर बंदा सफ़र में है और ज़रूरत है तो कभी कभी बंदा ले सकता है, वरना पहले बंदा कॉफ़ी पी ले, कॉफ़ी से गुजारा नहीं होता तो फिर इस पे कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आज हमारे मदनी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ नहीं आ रही मदनी भाई आपके, शायद माइक बंद तो नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। आज क्या इंशाल्लाह नूरे नात हमारा सेगमेंट है, उसको लेकर चलेंगे फिर इंशाल्लाह। नूरे नात जी। अच्छा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर में अशफाक भाई ज्वाइन करेंगे। सही। और फिर वो मजीद आगे लेकर सिलसिले को चलते रहेंगे माशाल्लाह। जनाब अपना सिलसिला शुरू कीजिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन